دوستان عزیز، آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا سے محبت کا انجام۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کا گزر ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو زار و قطار رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جب آپ پاس تشریف لائے تو ویسے وہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ آپ کو دیکھا تو اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے خوف میں رو رہا ہے۔ اس وقت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر اس کے آنسوؤں کی جگہ اس کا دماغ بھی آ جائے، یعنی آنکھوں سے دماغ بھی نکلنا شروع ہو جائے اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹوٹ بھی جائیں، پھر بھی میں اسے نہیں بخشوں گا۔ مولا، وجہ کیا ہے؟ فرمائیے، میرے خوف میں نہیں رو رہا، یہ دنیا کی محبت میں رو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس شخص میں یہ 6 عادتیں پائی جائیں گی وہ جہنم سے دور ہے اور جنت کا مطلوب ہے، یعنی جنت کے قریب ہے۔ اور جس کے اندر یہ 6 چیزیں نہ پائی جائیں وہ بندہ جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا، اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ جس بندے کے اندر یہ چیز پائی جائے وہ جنت کے قریب ہے۔ دوسری چیز، شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کرنا، اس کے ہر وار سے بچنا، یہ بھی نجات کا سبب بنتا ہے۔ وہ چاروں طرف سے انسان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر وار انسان پہ کرتا ہے اور وہ ہر روپ کے اندر آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کے ہر وار کو پہچان کر اس کی مخالفت کرنا۔ یہ کئی ایک صورتیں بن سکتی ہیں اس میں کہ نماز کے اندر سستی آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے یہ شیطان چکر دے رہا ہے تمہیں، تو وہ سستی کو دور کر کے جلدی جلدی رب کے حضور سجدے میں سر رکھ دینا، یہ شیطان کی مخالفت ہے۔ یعنی نیک کام کرنے میں اگر سستی آ جائے تو سمجھ لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کی مخالفت کرنا یہ جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے حق کو پہچان کر اس کی اتباع کرنا، حق کو پہچان کر دیکھنا کہ حق بات ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ چوتھی چیز ہے باطل کو پہچان کر اس سے دور رہنا۔ جب آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے یا کسی شخص کے پاس بیٹھے تو آپ کو پتہ چل جائے یہ باطل بات کر رہا ہے، یہ بات کمزور کر رہا ہے، تو اس سے دور رہنا یہ بھی جنت کے قریب کرنے والا سبب ہے۔ اور پانچویں چیز ہے دنیا کو پہچان کر اس سے ترک کر دینا۔ دنیا کو پہچان لیا، پتہ ہے کہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ کسی کی نہیں بنی، جو میرے سے پہلے ہے یہ ان کی نہیں بنی تو میری کیسے بنے گی؟ تو اسے پہچان کر اس سے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور چھٹی چیز ہے آخرت کو پہچان کر اس کا طالب ہونا۔ پتہ ہے کہ میری آخرت ہی ہے جہاں میں نے جا کر حساب و کتاب دینا ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو دار عمل ہے، دار جزا تو آگے ہے، تو یہاں پر آخرت کو پہچان کر اس کے معاملات کو دیکھ کر اس کی طلب میں لگ جانا، اس کے لیے اچھے اچھے اعمال کرنا تاکہ کل قیامت کے دن مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں پر جن کے پاس دنیا امانت کے طور پر آئی اور انہوں نے اسے خیانت کے بغیر لٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہلکے پھلکے روانہ ہوئے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسہ آیا لیکن اس نے تھبا بنا کے رکھا نہیں،
جوڑا نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دنیا تو آئی لیکن انہوں نے خیانت نہ کی، جسی طرح مالک نے دی واپس اسی طرح کر دی، اور بہت ہلکے پھلکے یعنی اپنے گناہوں کا وزن جو ہے بہت کم لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مزید فرماتے ہیں جو تجھے دین کی طرف رغبت دلائے اسے قبول کر لے، جو تجھے بات دین کی طرف لے کے آئے تو اس بات کو قبول کر، اور جو تجھے دنیا کی طرف رغبت دلائے تو اس بندے کے گلے کے اندر ڈال کر آگے چلا جائے۔ کسی بندے کے پاس بیٹھو، اس کا معیار چیک کرنا ہے، اگر وہ دین کی طرف تمہیں لے کر آ رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھو، تمہیں دین کی باتیں ملیں گی، اس کے پاس بیٹھو، تمہاری آخرت کی جو ہے بھلائیاں تمہیں نصیب ہوں گی۔ اور جس بندے کے پاس بیٹھنے سے تمہیں دنیا کی محبت پیدا ہو تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے قریب سے اٹھ جاؤ، دور ہو جاؤ، کیوں؟ وہ تمہیں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، یہ وصیت یاد رکھنا میری۔ کون سی بابا؟ فرمایا یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں، اس سے گزرنے کے لیے خوف کی کشتی بنا جس میں ایمان خداوندی کا بہت زیادہ وزن ہو اور توکل کے راستے پر چلا، یہی نجات کا راستہ ہے، وگرنہ نجات نہیں ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ارشاد ربانی کے اندر بہت غور و فکر کرتا ہوں، تو ایک میں نے آیا کریمہ پڑھی تو اس کے اندر میں نے بہت غور و فکر کیا۔ کون سی آیا کریمہ پڑھی؟ کہ بلا شبہ ہم نے زمین کی چیزوں کو زمین کے لیے ہی زینت بنایا ہے، زمین کی چیزیں ہیں زمین کے لیے زینت ہم نے بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو زمین پر بنائی چیز ہے وہ زمین پر ہی رہ جائے گی، آخرت کے اندر جو تمہیں کام آنے والی چیز ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہیں۔ اور کیوں بنائی ہے؟ تاکہ آزمائیں ہم کون کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ ہمیں آزمانے کے لیے بنائی ہیں کہ میرا بندہ ان کی محبت کے اندر غرق تو نہیں ہو جاتا، مجھے بھولتا تو نہیں۔ جو بندہ بھول جاتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے، اور جو یہ چیزیں ملنے کے بعد بھی اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے وہ بندہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ ان کا قول ہے کہ دنیا میں جو تجھے ملا ہے نا، تو اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ملا، اس کے مالک بنے تھے، اور تیرے بعد بھی اور لوگوں کو اس کے مالک بننے کے لیے بڑی کوشش کرنے پڑی۔ تیرے لیے دنیا میں صبح و شام کی روٹی ہے، اور روٹی کے لیے خود کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت پر افطار کر۔ دنیا کا مال خواہشات ہے اور ان کا منافع جو ہے وہ نار جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دنا کا قول ہے کہ دنیا انسان کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتی، یا تو زیادہ ملتی ہے یا کم ملتی ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو اور اپنے برائیوں کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کو اگر دیکھو نا، دنیا کو دیکھو اور وہ اپنے برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہوگی، تو اس لیے دنیا سے جو ہے کنارہ کشی جو ہے یہ ضروری ہے، اور آخرت کے لیے تیاری جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دنیا میں رہو تو اجنبی کی طرح، دنیا میں رہو تو ایک مسافر کی طرح، کہ مسافر کسی بس سٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا عالیشان بنگلہ نہیں بن جاتا، اسے پتہ ہے 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد جو ہے میری بس آنے والی ہے اور میں نے آگے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی مسافرانہ کے طور پر گزارنی چاہیے کہ ہمیں آگے کی طرف بھی سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے زادرہ لازمی ہے، زادرہ لازمی ہے۔ قبر کے اندر بھی زادرہ کا بہت جو ہے فائدہ ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑا
فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا